بھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے۔ اہم اور تازہ اپڈیٹس یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خود ساختہ جلا وطنی گزار رہی ہیں بھارت میں، اور اب ان کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کا انہیں مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ واجد کے لیے سزائے موت کی درخواست کی۔ ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا بھی الزام ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ واجد بھارت میں خود ساختہ جلا وطنی گزار رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے، اور استغاثہ نے تو شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ آج اس عدالتی فیصلے کے پیش نظر سیکیورٹی بھی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف آج ملک میں ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا حامیوں کے نام پیغام جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فیصلہ جاری کرنے دیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، ان کے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں، حامی پریشان نہ ہوں، اللہ نے زندگی دی، اللہ لے گا، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے لیے وہ کام کرتی رہیں گی، ہم اسے نہیں بھولیں گے، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بھارت میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ عوامی لیگ پارٹی نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حامیوں کے نام پیغام جاری کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فیصلہ جاری کرنے دیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، ان کے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں، حامی پریشان نہ ہوں، اللہ نے زندگی دی ہے اور وہی لے گا، لیکن وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرتی رہیں گی، ہم اسے نہیں بھولیں گے، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے۔
استغاثہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے اور ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ کتنے سال سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو سزا ہوگی، اس حوالے سے ابھی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جو ہی اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں گے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ عوامی لیگ پارٹی نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حامیوں کے نام پیغام جاری کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فیصلہ جاری کرنے دیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں اور حامی پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے زندگی دی ہے وہی لے گا، لیکن وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرتی رہیں گی، ہم اسے نہیں بھولیں گے، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے اور بنگلہ دیش کی عدالت نے انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے۔ تاہم کتنے سال کی سزا ہوئی ہے، اس حوالے سے جو ہی ڈیٹیلز آئیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کی گول دے رکھی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب عوامی لیگ پارٹی نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حامیوں کے نام پیغام جاری کیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فیصلہ جاری کرنے دیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، ان کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، ان کے حامی پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے زندگی دی ہے اور وہی لے گا، لیکن وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرتی رہیں گی، ہمیں اس فیصلے سے ہم اسے نہیں بھولیں گے، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کر رکھی ہے۔ ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر بنگلہ دیش میں حالات خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔